أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ایک ایسی بات پر متحد ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، مشترک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور نہ ہی کسی کو اس کا شریک بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی کوئی کسی کو اللہ کے بجائے اپنا رب مانے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ قبول نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو کہنا کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، جبکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی؟ یعنی عیسائی، یہودی، یہ کیٹیگریز تو بعد میں بنی۔ تمہارا توحید پر اتفاق ہے ہمارے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر اتفاق ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو تم لوگ جھگڑ چکے ہو ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، پھر کیوں جھگڑتے ہو ایسی باتوں میں کہ جن کا تمہیں سرے سے علم نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے زیادہ مناسبت رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ان کے ساتھی ایمان لانے والے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا پشت پناہ ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، آرزو رکھتے ہیں کچھ اہل کتاب کہ وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، قائل ہونے کے باوجود تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب حق اور باطل کو گڈمڈ کیوں کرتے ہو؟ فتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور نتیجتاً جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہو۔ یعنی جب بھی حق و باطل مکس اپ ہوں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ حق کا ہوگا، حق چھپ جائے گا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر کہ جو اہل ایمان پر نازل ہوا ہے دن کو، اور دن کے پہلے حصے میں اور آخری حصے میں، دوسرے حصے میں اس سے مکر جاؤ۔ یعنی ایک اسکیم تیار کی گئی تھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ساکھ توڑنے کے لیے، کہ نظر یہ آ رہا تھا کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے پھر اس کی کھال بھی ادھیڑ دو تو وہ اسلام سے پھرتا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تیار کیے یہودیوں نے کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ اور اعلان کرو کہ ہم اندر سے جا کے دیکھ آئے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس دین میں، لعلہم یرجعون، تاکہ کچھ اور لوگ بھی اس دین سے پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور مت ماننا مگر اسی کو کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، کہو کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور سب کچھ اس لیے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسے کہ تمہیں ملا تھا۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کے آگے۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہو کہ فضل اور عنایت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اپنا فضل، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ خواہ تم انہیں ڈھیروں مال امانت کے طور پر ان کے پاس رکھوا دو تو واپس کریں گے۔ ومنہم من ان تامنہ بدینار، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے پاس تم ایک اشرفی بھی رکھوا لو امانت کے طور پر، لا یودیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے جب تک تم ان کے اوپر سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین کے ساتھ، یعنی جو پیگنز ہیں اہل کتاب کے مقابلے میں مشرکین، ان کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی ان کے ہاں دیانتداری اور فیئرنس جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے، غیر یہودیوں کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، اور جو کوئی بھی اپنے وعدے کو ایفا کرے، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے قرار، اللہ تعالیٰ کے قول و قرار کو بیچتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کا عوض۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن ان کی طرف نظر عنایت کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اب ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو زبان مروڑ کر پڑھتا ہے کتاب کو، تورات کو، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایکٹنگ کرنا، کہ کہا گیا کہ لاؤ تورات، کہاں لکھا ہوا ہے تورات میں یہ جو بات تم کہہ رہے ہو؟ تو تورات لے کے آئیں گے، آپ خاص ایکٹنگ کے انداز میں پڑھ رہے ہوں گے بظاہر کتاب میں سے، حالانکہ وہ بات کتاب میں لکھی نہیں ہوئی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت سے نوازے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یوں ہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، جیسے کہ تم سکھلاتے تھے کتاب، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جیسے تم اسے پڑھتے پڑھاتے تھے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ یہ کہے
تم سے کہ تم ٹھہراؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. ایامرکم بالکفر، کیا تم کفر کا حکم دیتے ہو بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب، کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا کتاب میں سے، وہ حکمت و حکمت میں سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد کوئی اور رسول آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کہ تم اس کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس شرط پر میرا عہد قبول کرتے ہو. قالوا اقررنا، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اسی کی فرما برداری کرتا ہے. طوعاً أَوْ كَرْهًا، خوشی یا لاچاری سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور ان سب کا لوٹنا ہے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب الاسباط اور ان کی اولاد پر. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے تمام انبیاء کو. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین پسند کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کیسے اللہ راہ یاب کرے گا ایک ایسی قوم کو کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور گواہی دی کہ بے شک رسول سچے ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آئی ہوں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا. اولئک جزاؤہم ان لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. خالدین فیہا، وہ اسی حال میں ہمیشہ رہیں. لا یخفف عنہم العذاب، اور عذاب کو ان سے ہلکا نہ کیا جائے. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کریں اس کے بعد اور اصلاح کریں اپنی. فإن اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں آگے بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الضالون، اور یہی گمراہ ہوں گے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً کافر یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں. فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان سے زمین بھر سونا بھی فدیے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اس کا فدیہ دینا چاہیں. اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہ پا سکو گے یہاں تک کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو. یعنی آیت البر کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وآتى المال علی حبہ، کہ اس نے مال دیا مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، یعنی وہ مال جو خود کو بھی پسند نہ ہو، یا جسے کل ہم نے پڑھا کہ اللہ کے راستے میں ایسا مال دینا کہ اگر تمہیں لینا پڑ جائے تو تم کبھی نہ لو. اسی کو ایک اور رنگ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نیکی کو کبھی نہ پا سکو گے یہاں تک کہ خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. وما تنفقوا من شیء،
فإن اللہ بہ علیم، باقی تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، وہ جتنا بھی چھوٹا ہو، ذرہ بھی ہوگا وہ بھی کہیں گم نہیں ہوگا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے ان چیزوں کے کہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ یعنی بنی اسرائیل کے اصل مقتدا جن کی وہ پیروی کرتے تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ چیزیں جو طبعاً انہیں ناپسند تھی وہ استعمال نہیں کرتے تھے، تو بنی اسرائیل بھی انہیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب تورات نازل ہو گئی تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند اور ناپسند جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی، اور اب جو اللہ کا حکم ہے اسی کا اتباع کرنا آنے والے رسولوں کے لیے بھی اور ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ضروری تھا۔ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان سے کہو کہ لاؤ پھر تورات اور پڑھ کر سناؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن مجید میں جب محرمات کا اعلان ہوا تو قریش نے اس پر اعتراض کیا کہ نہیں فلاں فلاں چیزیں بھی دین میں حرام ہیں، وہ آپ نے کہاں گول کر لی ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ شریعت میں جو حرام چیزیں ہیں وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہیں۔ جیسے ہم کل پڑھا تھا ہم نے ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ نے حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس کو غیر اللہ کی نظر کے طور پر دیا گیا ہو، تو یہ محرمات ابدیہ کہلاتے ہیں، فار ایور۔ لیکن ان ایڈیشن بنی اسرائیل نے حضرت یعقوب کے اقتداء میں کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھیں۔ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل محرمات نہیں ہیں، اصل محرمات وہی ہیں جو شریعت میں نازل ہوئی یعنی تورات میں، اور وہ سیم ہیں جو قرآن میں آ رہی ہیں۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی بھی اللہ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد تو یہی ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، کہو اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس پیروی کرو ابراہیم یکسو کے راستے کی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور لوگوں کے لیے باعث ہدایت۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی بھی داخل ہو جائے حرم میں وہ امن میں ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا جس کے لیے بھی استطاعت ہو وہ ضروری ہے۔ ومن کفر، اور جو نہ مانے فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے کتاب والو، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے، من آمنا، اہل ایمان کو، آمنا تبغونہا عوجا، اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہوئے، وانتم شہداء، حالانکہ تم جانتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، تو وہ تمہیں دوبارہ صاحب ایمان ہونے کے بعد کافر بنا کے ہی چھوڑیں گے۔ فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کر انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی بھی مضبوطی سے پکڑے گا اللہ کو تو وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اس کو مل جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے تمہیں مگر حالت اسلام میں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامو، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی، اذ کنتم اعداء، جب آپس میں تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، 2 عرب آپس میں لڑ رہے ہوں، جھگڑا کر رہے ہوں، تو آپ ان کے پاس جا کر کہیں صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہم صلی علی محمد کہتے ہوئے دونوں الگ ہو جائیں گے۔ یعنی یہ عربوں کا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ انہوں نے انہیں آ کر بھائی بھائی بنا دیا۔ اصول اور ضوابط یہ انسانوں کے اندر ڈائیورسٹی پیدا کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی سوچ رکھتا ہے۔ اتحاد کے لیے کوئی نہ کوئی جذباتی اپیل جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے مابین اتحاد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے یہ باعث رحمت ہے۔ فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر تھے، پس اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں واضح فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلائے، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دے، وَینْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور منکر سے برائیوں سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ آگے جا کر آیت آئے گی کہ اصل میں پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن یہاں جو ذکر ہے وہ کیا مطلب کہ اگر پوری امت اپنا یہ فرض منصبی بھول جائے تو کم سے کم ایک جماعت ایسی ضرور پیدا ہو جائے۔ آج جیسے آج کی سچویشن ہے کہ بحیثیت مجموعی امت نے اپنا یہ فریضہ چھوڑ دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے میدان میں آ کر اس انبیاء کرام کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہوئے اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے انکار کیا اپنے ایمان کے بعد، مان لینے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس چکھو عذاب کا مزہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جن کے چہرے اس روز سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ یہ مختلف اسلوب آئے ہیں قرآن مجید میں، کہیں تازہ اور مرجھائے ہوئے کہا ہے، کہیں سیاہ اور سفید کہا ہے، اور یہ بالکل یعنی ایسا محاورہ ہے کہ جو بالکل مطابق واقعہ ہے۔ جب کوئی شخص ڈپریسڈ ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے اندر تازگی ختم ہو جاتی ہے، اور اچھا بھلا گورے رنگ کا آدمی جو ہے وہ بھی آپ کو سیاہ سیاہ دکھائی دے گا، اور جب کوئی آدمی ہائی اسپرٹ میں ہوتا ہے
تو اس کا چہرہ جو ہے وہ چمکدار ہوتا ہے. تو کبھی ان کو سیاہ اور سفید کہا جائے گا، کبھی تازہ اور مرجھائے ہوئے کہا جائے گا، اور کبھی برائٹ اور ڈل چہرے جو ہے وہ قرآن مجید میں اس طرح سے اس کا اسلوب ہوگا. مفہوم اصل میں ایک ہی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. اور یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہمیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اور اللہ تعالیٰ اپنی خلق کے ساتھ، جہانوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور آسمانوں و زمین میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف. یہ وہ آیت آگے جس کے میں نے حوالہ دیا تھا. بھلائی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر. اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ. اور اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. ان میں سے کچھ ماننے والے اور اکثریت نافرمانی کی روش اختیار کرنے والی ہے. لن یضروکم الا اذن. اور یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں مسلمانوں سوائے تمہیں کچھ تکلیف پہنچانے کے، ستانے کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. پھر کہ ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا. تو اور ان پر ذلت تھونپ دی جائے گی جہاں کہیں بھی ہوں گے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. سوائے اللہ کی رسی کے اور لوگوں کی رسی کے. وباؤ بغضب من اللہ. اور یہ اللہ کے غصے کو کما کے لائیں گے. وضربت علیہم المسکنہ. اور ان پر مسکنت درماندگی تھونپ دی جائے گی. ذالک بانہم کانوا یکفرون باللہ بآیات اللہ. اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اور انبیاء کرام کو قتل کیا کرتے تھے ناحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے. لَيْسُوا سَوَاءً. یہ سب کے سب بھی برابر نہیں ہیں. مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سیدھے راہ پر ہیں، اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں دن رات اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں. ویأمرون بالمعروف. بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر. اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات. اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. واولئک من الصالحین. اور یہ نیکوکاروں میں سے ہیں. وما یفعلوا من خیر. اور یہ کوئی نیکی نہیں کرتے. فلن یکفروہ. تو یہ نافیہ نہیں ہے، دوسرا ہے وما یفعلوا من خیر. اور جو بھی یہ خیر کرتے ہیں فلن یکفروہ. تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین. اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. بے شک وہ لوگ کہ جو کفر کے روش پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے مال و اولاد ان کے کسی کام نہ آئیں گے اللہ کے مقابلے میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور یہ اہل جہنم ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ. ان لوگوں کی مثال کہ جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے کریحن کہ جیسے کوئی ہوا ہو، فیہا سرٌ جس میں سردی ہو، کورا ہو. اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم. اور وہ جا لگے ایسی قوم کی کھیتی کو کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو. فاہلکت ہو. اور پھر وہ اس کی وجہ سے اپنا وجود کھو لے. یعنی کورا پڑ جاتا ہے جب کسی بھی فصل پر، تو ماں سوائے چند کے کہ جن پہ کورا پڑنے سے زیادہ اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ نو ہے،
ورنہ جب کوہرا پڑ جائے تو اس سے فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. یہ اس کی طرف اشارہ ہے، مثال دی گئی ہے. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ، اپنوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدان نہ بناؤ. لا یعلوکم خبالا، اور یہ تمہارے اندر خرابی ہی کو چاہیں گے. ودوا ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے اس پر خوش ہوں گے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی زبان پر دشمنی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. یعنی شو کرتے ہیں جیسے وہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ان کی زبان پر ایسی باتیں آتی ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ یہ کیا ہے. اور یہ بھی اس کا ایک صرف ونڈو ڈریسنگ ہے، اندر ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بغض اور عداوت پر مشتمل ہے مسلمانوں کے خلاف. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو. ہاں انتم اولائی، سن لو تم وہ لوگ ہو، تحبونہم، جو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اور یہ آج بھی سچ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں، جبکہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست آج تک نہیں بنے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، جبکہ تم ساری کی ساری کتاب کو مانتے ہو، تورات، انجیل اور قرآن سب کو مانتے ہو، جبکہ وہ نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو وہ اپنی انگلیاں غصے سے کاٹتے ہیں، دانت پیستے ہیں مسلمانوں کے خلاف. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہو مرو اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اور اگر تمہیں کوئی خیر ملتا ہے تو وہ انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو اور ان سے بچتے رہو. لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کے فریب، ان کی اسکیمیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.